سے ہمارا اور بڑا سوال کہ آزادی فلسطین کی ایک اور آواز خاموش، اسماعیل ہنیہ شہید، کیا مشرق وسطیٰ بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ پینل کا تعارف کروا دوں، پروگرام میں میرے ساتھ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور شکیل انجم صاحب، سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ جس طرح کے حالات اور ایران کا جو موقف وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ابھی ساری صورتحال میں کیا جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی جنگ کو چھیڑ دیا گیا ہے؟ نوید صاحب اچھا دعا دیکھیں، سب سے پہلے ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ اس کی ذمہ داری نہیں قبول کی گئی، لیکن اس خطے میں اس طرح کی جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہوئی ہے، جو پولیٹیکل اسیسینیشن ہوئے ہیں، جو اس طرح کے قتل ماورائے ایک عدالت قتل ہوئے ہیں، وہ کس نے کیے ہیں؟ وہ اسرائیل نے کیے ہیں یا وہ امریکہ نے کیے ہیں؟ یہ ہمیں یہ تاریخ بتاتی ہے اور ریسنٹ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے۔ 2020 میں ایران کے ریولوشنری گارڈ کا قاسم سلیمانی کا قتل عراق میں امریکہ نے کیا۔ اچھا پھر 2020 میں ہی ایران میں جو ہے وہ ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ کا قتل جو ہے وہ اسرائیل نے کیا۔ ابھی اسی سال آپ دیکھیں کہ جو شام کے دارالخلافہ دمشق میں جو ہے ایک اٹیک کیا گیا اور ایران کے سفارتی جو مشن تھا اس کو اٹیک کیا گیا اور قاسم سلیمانی کے جو نائب تھے ان کو وہاں شہید کیا گیا۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسی سال پھر اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، ان کی گاڑی پہ میزائل مارا گیا، ان کے 4 پوتے پوتیوں سمیت جو ہے قتل کیا گیا۔ تو کس نے کیے؟ تو انگلی تو اب ڈیفینیٹلی جائے گی اب اسرائیل کی طرف اور امریکہ کی طرف۔ اب امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، میرے خیال میں اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات ہو نہیں سکتی۔ اب اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو جو کہ ابھی امریکہ میں تھے، ان کے خلاف ICJ کے اریسٹ وارنٹس ہیں اور وہ امریکہ میں جو ہے ان کو امریکی کانگریس میں اسٹینڈنگ اوویشن دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اس وقت سفارتی کوششیں کر رہا ہے، سو کالڈ سفارتی کوششیں کر رہا ہے جنگ بندی کی، اور دوسری طرف یعنی جو دوسری پارٹی ہے حماس، اس کے چیف نیگوشیٹر کو اسرائیل قتل کر رہا ہے اور وہ امریکہ کی اس میں جو ہے وہ ان کو شے حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہمیں نہیں پتا، آپ ملوث نہیں ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بات، لیکن آپ کو پتا تھا۔ اچھا پھر یہاں پہ اسرائیل میسج کیا دینا چاہ رہا ہے؟ اسرائیل بیسیکلی میسج یہ دینا چاہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کا پولیٹیکل سولوشن نہیں چاہتا۔ اگر وہ پولیٹیکل سولوشن چاہتا، دعا آپ دیکھیں یہ 12 گھنٹے میں اس نے 2 پولیٹیکل اسیسینیشن کی ہے۔ ایک اسماعیل ہنیہ کو جو ہے وہ تہران میں شہید کر رہا ہے، دوسری طرف حزب اللہ کے جو ہے کمانڈر فواد شکر کو جو ہے وہ لیبنان میں بیروت میں وہ شہید کر رہا ہے۔ اگر آپ پولیٹیکل سولوشن چاہتے یعنی آپ تو فردر ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں نا، آپ اس کا اگر ایک طرف جو ہے وہ نیگوسیشن چل رہی ہیں، چائنا کی طرف سے کہا گیا، رشیا کی طرف سے کہا گیا، قطر نے یہ بات کہی کہ اس سے آپ مزید جو ہے وہ کشیدگی پھیلا رہے ہیں۔ ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ حماس کی جو ہے وہ حماس کو ختم کیا جائے، حماس کا وہ کوئی رول نہیں دیکھ رہے۔ اگر جنگ ختم ہوتی ہے غزہ میں تو جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہو اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا بھی یہی موقف ہے اور یہی اسرائیل کا بھی یہ موقف ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جو پچھلے ہفتے ہی میرے خیال میں چائنا نے نیگوشیٹ کروایا فتح اور حماس کو اور باقی فلسطینین فیکشن کو، انہوں نے جو ہے ایک ان میں ریپروش کروایا، اور سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل نکل کے انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ 10 ماہ میں آپ نے جو ہے وہ جو غزہ کو بالکل آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، لیکن آپ حماس کی فائٹنگ کیپیبلٹی کو نہیں ختم کر سکے۔ یہ اسرائیل کا بیسیکلی یہ اس کی ناکامی ہے، یہ اس کی ناکامی۔ اور دوسری طرف
اسماعیل ہانیہ جیسی آواز. اسماعیل ہانیہ ایک اعتدال پسند, یعنی جو لوگ اس وقت غزہ میں حماس کے جو لوگ ہیں, جو لیڈران ہیں, وہ شدت پسند مانے جاتے ہیں. اسماعیل ہانیہ جو کہ پولیٹیکل فیس تھا, جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کو لیڈ کر رہا تھا, ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف لے کے جا رہا تھا, یہ وہی اسماعیل ہانیہ ہے جس نے سب سے پہلے حماس کا پولیٹکس میں آنے کے لیے اس نے جو ہے وہ ایک مہم شروع کی تھی, اور اسی مہم کے نتیجے میں حماس جو ہے وہ پولیٹکس میں آئی. تو آپ اعتدال پسندوں کو ختم کر رہے ہیں, آپ حماس کے چیف پولیٹیکل نیگوشیٹر کو ختم کر رہے ہیں, تو آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اسرائیل تو یہ جو دیدہ دلیری ہے اسرائیل کی, آپ دیکھیں آئی سی جے نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس نے نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے. یو این کہہ رہا ہے, یو این کا جو رائٹس کمیشن ہے اس نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود امریکہ کھڑا ہے اس کے ساتھ. تو ظاہر کیا کرنا یہ چاہ رہے ہیں؟ ظاہر یہ کہ اچھا ایک بات جو آپ کا سوال کہ کیا خطہ جنگ کی طرف جائے گا, بیسیکلی یہ ایک میسیج جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ایران کو بھی جا رہا ہے. آپ دیکھیں خطے میں اور کون ہے, سیریا کی آپ نے جنگی صلاحیت جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی ہے. اچھا عراق کو آپ نے اس کی جنگی صلاحیت ختم کر کے رکھ دی ہے. ایک بچا ہے ایران. ایران کو یہ ایک میسیج ہے, وہ جو ڈماسکس میں ان کے جو سفارت خانے پہ حملہ ہوا, سفارت خانے پہ حملہ ڈکلیریشن آف وار تصور کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ اس نے یہ کیا. اور آج ایران تہران کے اندر, یہ میرے خیال میں اس وقت ایران کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہم بدلہ لیں گے, تو یہ تو ضروری ہے کیونکہ آپ کی سوورینٹی کی وائلیشن ہوئی ہے, آپ کے ایک سٹیٹ گیسٹ کو آپ کی سرزمین پہ قتل کیا گیا ہے, تو یہ تو بنتا ہے. لیکن میرے خیال میں جنگ بڑھے گی, باقی ایران کودے گا, میرا نہیں خیال, کیونکہ جس طرح کے میسیجز ایران کو دیے گئے ہیں. ایجپٹ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ اسرائیل کی جیب میں ہے, اور کون بچا ہے؟ خلیجی ممالک وہ اس جنگ میں کودیں گے نہیں, انہوں نے پہلے ہی سفارتی تعلقات بحال کر رکھے ہیں. تو ایک ایران ہے, لیکن ایران کو جو میسج گیا ہے اسپیشلی اس میزل سٹرائک سے, تو میرے خیال میں وہ 20 بار سوچے گا کہ وہ جنگ میں کودے. عامر صاحب, یہ ایران کو میسج, یعنی ایک تیر سے دو شکار, ایک اعتدال پسند رہنما کو شہید کر دیا گیا, نشانہ بنایا گیا, اور ایک ایسے وقت میں جب وہ ایک ملک میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر تھے. آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید خطرناک ہو سکتے ہیں, اور امریکہ کا کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان پہ ظاہر ہے, وہ تو شہید ہو گئے, ان کے اپنے خاندان سمیت قربانیاں کی انہوں نے دے دیں. مطلب میرا تھوڑا سا اس پر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے ٹوٹل نوید صاحب سے ہٹ کے. کوسچن بہت سارے ہیں. ایک صدام حسین ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے تمہاری ایسی کی تیسی, تم بڑھ کے دکھاؤ, ساروں کو تڑیاں لگاتے تھے. اور جب ہوا تو وہ خود ایک بنکر سے ملے ہمیں. ایران نے بہت زیادہ حمایت کی, اور جس تنظیم کا کہہ رہے ہیں نوید صاحب, حماس کا, کہ جی اس کی فائٹنگ کیپیبلٹی ختم نہ ہوئی, اس نے فلسطینی ختم کر دی ہے. یہ کون سی جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ خطہ زمین پہ بندہ بھی نہ بچے اور آپ فائٹنگ کیپیبلٹی کو لے کے بیٹھے رہیں؟ مطلب ٹھیک ہے, تنگی ہوتی ہے, تنگ آمد جنگ آمد, بندہ حملہ بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ پھر بدلے میں کیا ہوگا. کیا کسی نے کھڑا کیا انہیں کہ ہم ساتھ آئیں گے؟ کیا کسی نے نعرے مارے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا بھر میں کھڑے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ تو امریکہ, برطانیہ جہاز لے کے پہنچ رہے ہیں, پیسے لے کے بھر کے پہنچ رہے ہیں, اسلحہ لے کے پہنچ رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے کہا اگر کسی نے دیکھا تو ہم چھوڑیں گے نہیں, امریکی وزیر خارجہ نے. تو جو ہم ایران کی باتیں کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ اس پہ کوسچن بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ جی ان کو ایکسپوز کیوں کیا گیا. لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جنگ زدہ علاقے میں محفوظ تھے اور ایران میں آ کے وہ شہید ہو گئے. ان کے رتبے کے اوپر کوئی کوسچن نہیں ہے. کوسچن ہے ایران کی سیکیورٹی فورسز اور ان کی انٹیلیجنس کی ناکامی کی. ان کے بہترین لوگوں کو پے در پہ مارا جا رہا ہے. جس صدر نے بدلہ لینے کے کہا اور جو میزائل داغے گئے اسرائیل کے پاس, ان کی جو ڈیتھ ہے وہ آج بھی سموک سکرین پہ موجود ہے, کیونکہ وہاں سموک تھی. ان کے 2 ہیلی کاپٹر ساتھی بچ گئے, اور یہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے ایران کے صدر. اب ان کی جگہ جو ان کے جانشین آئے, انہوں نے صدارت کا اوتھ لیا, اور وہاں پہ اتنا اہم رہنما جس کی سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے تھی. یہ سوال پہلے تو ہے ایران کی انٹیلیجنس سے, ان سے کہ بھئی یہ آپ نے اتنی جو بھڑک لگائی ہوئی تھی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, آپ کو وہ